پشاور میں جو خواجہ سراؤں کا ہیڈ کوارٹر تھا نا، اور ان کا مہان گرو جو تھا وہ اسی محلے میں ہے. یہ ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں، مطلب یہ سنی باتیں، میری دیکھی ہوئی باتیں ہیں. پھر عورتوں میں ڈومنیوں کا گاڑی یہ تھا. یہ جو علاقہ ہے نا ملا حسینیہ اسٹریٹ، ابھی بھی کوئی 200 یا 250 سال پرانا علاقہ ہے. جن جنات کرانے والوں کا گاڑی یہ تھا. یہاں بہت بڑے فنکشن ہوتے تھے سالانہ عورتوں کی لڑائی کے. پشاور شہر کے بہت لوگ ان کو بولتے تھے بلی کھاتے، اور یہ میرے والد صاحب نے ان کو مسلمان کیا. معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عرض خیال، اور میں علی اویس خیال پروگرام کچھ یادیں کچھ باتیں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس علاقے کو بولتے تھے بسلیاں دی ٹانڈ. تو بالمیکی اور شودر جب یہ لوگ پاکستان آئے اور کچھ اس محلے میں آباد ہو گئے. ملک بھی وہ والے ملک ہیں جو بڑے نامی گرامی، اب ارب پتی ہیں بڑے بڑے ان کے پلازے. اور وہ سنسات کے بعد جو نام پڑا نا حسینیہ اسٹریٹ، جی، پھر اس کو رجسٹر کیا گیا. ابھی ہم بات کرتے ہیں محلہ حسینیہ اسٹریٹ. وہ جو مسلیوں کی ٹانڈ ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ نام تو اب کٹ گیا. اگر جی اس محلے میں کوئی نامور شخصیات بہت تھوڑا سا ان کے حوالے سے بات کریں. میں ذرا ماضی کے ساتھ اس کو جوڑوں گا شروع سے، اور اس محلہ میں اور آگے تکیہ کے سنگا کے تکیہ کا بھی ذکر آئے گا. ہمیشہ سے فقراء کا مرکز رہا ہے یہ جگہ، کیونکہ اس علاقے میں زیادہ پیر فقیر اسی ٹائپ کے لوگ آتے تھے. تو دو فیملیاں، ایک آغا سید چند پیر شاہ اور ایک فیملی آغا سید لال شاہ کی. ایک بڑی شخصیت تھی اور میری خوش قسمت یہ میرے نانا بھی تھے، آغا سید چند پیر شاہ. یہ پیر تھے 72 میں یہ فوت ہوئے، کوئی 90 سال کی عمر میں. ان کا بہت بڑا پیر خانہ آباد تھا، بہت بڑا. لوگ آتے تھے، اور خصوصاً ان کے گھر کے جو گلیاں تھی تو زیادہ ملنگ ان گلیوں میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اور رات کو سوتے بھی ادھر تھے. یہ ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں، مطلب یہ سنی باتیں، میری دیکھی ہوئی باتیں ہیں. جو آغا لال شاہ، بعد میں ان کے بیٹے آغا سید مرتضیٰ شاہ، پھر ان کے بیٹے منیر، آغا منیر صاحب بھی ابھی فوت ہو گئے ہیں. اپنے وقت کے پڑھے لکھے پیر تھے. پروفیسر منیر علی شاہ کیمسٹری کے جو پروفیسر تھے وہ، کیونکہ میں بیٹھتا تھا نا، میں جاتا تھا ہر دوسرے تیسرے دن ان کی جگہ پہ. وہ ساتھ ہی ہماری ماں بارگاہ کے ساتھ 10-20 قدم گز پہ ہی ہے. وہ چھوٹا سے کمرے میں وہ بیٹھتا تھا، آگ بھی لگاتا تھا. اور ڈاکٹر عدنان گل اور 2-4 اور پروفیسر یہ اس کے پکے مرید تھے، مگر دوسرے لوگ بھی دم درود کے لیے آتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شخصیت تھی یہ دونوں. ان کا چھوٹا بھائی تھا منیر شاہ کا، وہ میرا کلاس فیلو تھا، اس کا نام بھی سید تنویر ہی تھا. اب کٹھے پڑھتے تھے. اور اب بھائی کی گدی سنبھالی ہوئی ہے، مگر یہ لوگ چلے گئے ہیں چغل پورے کے پاس. اچھا، ادھر امام بارگاہ آستانہ سارا ان کی منیر شاہ کی جو زیارت ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. لیکن ان کا تعلق اس محلے سے تھا، اسی پہ پیدا اسی میں ہوئے ہیں نا. مگر ان کا یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس سن میں ادھر آئے تھے، مگر تھے قدیمی، کیونکہ ان کا امام بارگاہ جو شروع ہوئی تو وہ 1930 کے لسانس ہیں ان کے. اس وقت سے جو 1920 میں جو لسانس ملا تو وہ مائی ملنگڑی کے امام بار، مائی ملنگڑی کی امام بارگاہ 1920، بلکہ وہ پہلی تھی اس علاقے میں. تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں، اور تیسری مائی ملنگڑی، کیونکہ مائی ملنگڑی بھی شخصیات میں ہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق تحریک پاکستان سے بھی تھا، اور پہلی امام بارگاہ اسی نے شروع کی تھی اس علاقے میں. اور اس کے بڑے تعلقات بھی زیادہ تھے. ہمیں یاد ہے کہ بڑے مطلب ڈی سی ٹائپ کے، ان دنوں میں تو ڈپٹی کمشنر پشاور کا وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تھا، اور اس ٹائپ کے لوگ آتے تھے.
اور ایک اور شخصیت میں نے یعنی اس کی گودی میں بھی میں پلا ہوں، میں نے نزدیک سے دیکھا ہے. یہ عبداللہ سادات سے ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا سید مستان علی شاہ. اس محلے میں بہت رہا. اس کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے تھے. تو وہ نانگا تھا بنیادی طور پہ، اور سوٹڈ بوٹڈ ہوتا تھا. وہ شلوار قمیض کم اور پتلون کوٹ زیادہ پہنتا تھا. میں نے انگنت ان گناہگار آنکھوں سے اس کی کرامات دیکھی ہوئی ہیں. اور اس کے پاس بھی بہت لوگ آتے تھے، سرکاری لوگ آتے تھے، کیونکہ بہت بڑی جگہ اس کو ملکوں نے دی تھی. کھانا پینا خرچے ملک کرتے تھے اس پہ. یہ جو ملک شیر ان کا بہت بڑا حجرہ ہے ہمارے اسی سیدی اسٹریٹ میں، اور وہ سب کچھ جس کا خرچہ وہی بردار. ادھر کافی عرصہ 10-20 سال رہا. صاحب کرامات تھا وہ. اور دوسری اس کی ایک اور چیز میں نے اس میں دیکھی تھی کہ زیادہ اس کے پاس فٹ بال کے آفیشلز آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے. میں جب کراچی گیا نا تو ادھر شیر شاہ میں اس کو کسی سیٹھ نے بہت بڑا اجرا دیا ہوا تھا شیر شاہ میں. تو وہاں بھی میں نے دیکھا کہ یہ اس کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا تو ان میں زیادہ تر فٹ بال کے آفیسر ٹائپ کے لوگ آتے ہیں. اچھا، اللہ کو پتہ ہے. اور تھا عبدال یہ صاحب کرامات بھی تھا، کیونکہ اس کی ایک کرامات تو میں نے یہ دیکھی کہ ایک تھیلا اس کے پاس ہر وقت ہوتا تھا، اور گالیاں بہت نکالتا تھا، بہت گالیاں دیتا. ماں بہن جو بھی آیا، بادشاہ ہے کہ فقیر ہے کہ سید ہے کہ افسر ہے، گالی دیتا تھا. وہ چائے خود بناتا تھا، 200 بندہ ہوتا تھا، وہ خود تقسیم کرتا تھا. اور اگر کسی نے کہہ دیا شاہ جی آپ بیٹھو میں، پھر اس کی جو وہ بےزتی کرتا تھا. یہ چیز بھی میں نے اس میں دیکھی. تو ایک تھیلا تھا اس کے پاس، وہ فوجی کپڑا ہوتا تھا جین ٹائپ کا اس کا. اب 100 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اس دنوں میں لوگ سگریٹ میں زیادہ پیتے تھے. شاہ جی سگریٹ دو. یار رامی فلان دے پتر کیڑی پیس ہے؟ او جی میں ڈانیل. لفافے میں ہاتھ ڈالتا تھا تو ڈانیل کی ڈبی ہوتی تھی، 2 یا 3 اسے دے دے. دوسرا کیڑی پیس؟ او جی شاہ جی گولڈ لیف. کوئی کہتا تھا بگلا، کوئی کہتا تھا کینچی. اور دیکھتا بھی نہیں تھا. یہ میری آنکھوں دیکھی ہوئی باتیں ہیں. ہاتھ ڈالا بگلا نکل ہے. ملک برادری میں کون سی شخصیات تھی؟ ملک برادری میں ملک شیر. اچھا، یہ سارا جتنا خرچہ وہ کرتا تھا نا ان دنوں میں 12 وفات کا، اسی کے گھر میں نعتیں بنتی تھیں. یہ آپ کے یونس قیاسی اس کے پرماننٹ شاعر تھے، اور دوسرا وہ ساجد سرحدی، یہ اس کے پرماننٹ شاعر تھے. اور بڑے بڑے لوگ آتے تھے اس کے پاس. ملنگ بس کبھی جوانی میں پھر اس بندے نے پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ مرتے دم تک اس نے روزہ سارے سال کا قضا نہیں کیا. اس کے ہم گواہ ہیں. ملک شیر نے اس نے روزہ کوئی قضا نہیں کیا، سارا سال روزہ رکھتا تھا. یہ مجھے اور اس کے بیٹے ابھی بھی یہ جو ورسک روڈ چاسادہ روڈ نہیں ہے، چاسادہ روڈ جتنے ملک و پلازے ہیں، جتنے CNG کے بڑے سارے ان کے ہیں. اب اس کے بیٹے ادھر بیٹھتے ہیں، ملک جان زیب اور اورنگزیب. اور یہ اچھا، ان کے علاوہ اور کوئی؟ یہ میں نے آپ کو بڑی بڑی وہ بتائی ہیں، بڑی بڑے لوگ تھے یہ. جی، منیر صاحب، سید چند پیر صاحب، ملک شیر اور مائی ملنگنی، یہ بڑے لوگ تھے. اور پھر اس میں ملک فیملی تھی، تو اس میں محبت خان یہ انٹرنیشنل ریسر تھا. پاکستان کی طرف سے باہر کئی ملکوں میں ریس کے لیے جاتا تھا. مگر اس محبت خان کی ایک صفت اور تھی، بہت بڑی صفت. ایک تو خدا ترس فقیر ٹائپ کا بندہ، لوگوں میں گل مل جا، سارا دن ادھر ہی حسینیہ اسٹریٹ میں جو کریم بورڈ کی محفلیں گلی گلی ہوتی تھی نا، یہ بھی آتا تھا، یہ بھی کھیلتا تھا. مگر اس کی کمال جو تھی نا وہ یہ تھی کہ ان کو اپنے آباء و اجداد سے جمرود اور اس روڈ پہ یونیورسٹی روڈ پہ زمینیں ملی تھیں. اس وقت یہ علاقے غیر آباد ہوتے تھے. تو محبت خان نے یہ جو بورڈ کی بلڈنگ ہے نا، ساری جو بورڈ ہے نا، پشاور بورڈ اسلامیہ کالج کے ساتھ
تو یہ ساری زمین جو اندر آفیسر کالونی ہے یہ اس نے ڈونیٹ کی تھی ان کو. یہ زمین مبت خان اور اس کی فیملی کو اپنی ماں یا پھوپھی کی طرف سے ملی تھی. اور اس پر غیر بات اب تو وہ جو زمین ہے میرا خیال ہے 50-60 ارب سے بھی اوپر کی ہے, کیونکہ وہ تو جریبوں کے حساب سے ہے, کوئی مرلوں کے حساب سے تو نہیں. تو پھر اعزازی طور پہ اس کو گورنمنٹ نے ڈائریکٹر سپورٹس, اس کا آفس بھی ادھر ہی تھا, اور اس کی ایک بہن میرے ماموں پہ بھی بیائی تھی. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹائپ کا بندہ تھا. تو یہ مغلوں کے ابتدائی دور سے چلی آ رہی ہے. پھر جو وہ میں نہیں بیان کر سکتا, وہ ادھر کی جو بولتی تھی اور یہ لڑائی 6-7 دن لگی رہتی تھی. تھا خواجہ سرا, مگر مردانگی کا بھی ایک نمونہ تھا. وہ سارا محلہ ہر سال اجمیر شریف جاتا تھا عرس پہ. ایک عیسائی آیا کہتا شاہ جی تھوڑے نال کرنا کیا کچھ, وہ ہندوؤں کا اس پہ اثر یا لگتا تھا یا متاثر تھے یہ ہندوؤں سے, جیسے کوئی آپ 200 سال پرانے کسی علاقے میں آ گئے ہیں. مگر زمان ان کو اور ان کو میں بھی قدیم ترین ان کو بولنے والے لوگ. پشاور میں جو خواجہ سراؤں کا ہیڈ کوارٹر تھا نا, اور ان کا مہان گرو جو تھا وہ اسی محلے میں ہے. یہ ہم دیکھتے تھے یہ چیزیں, مطلب یہ سنی ہوئی باتیں, میری دیکھی ہوئی باتیں ہیں. پھر عورتوں میں ڈومنیوں کا گاڑی یہ تھا. یہ جو علاقہ ہے نا ملا حسینیہ اسٹریٹ, ابھی بھی کوئی 200 یا 250 سال پرانا علاقہ ہے. یہ سارے ان کا کوئی مذہب نہیں تھا, یہ کتے بلیاں بھی کھاتے تھے. جن جنات کرانے والوں کا گاڑی یہ تھا. یہاں بہت بڑے فنکشن ہوتے تھے سالانہ عورتوں کی لڑائی کے. پشاور شہر کے بہت لوگ ان کو بولتے تھے بلی کھاتے, اور یہ میرے والد صاحب نے ان کو مسلمان کیا.